میرا خواب یہ ہے کہ ہم واپس اس گھر کی طرف چلے جائیں جس کی بنیاد ایک نانی یا دادی کے گرد گھومتی تھی, ایک ماں یا ساس کے گرد گھومتی تھی, جہاں باپ اور سسر برابر کی چوٹ ہوتے تھے, جہاں چاچو کو باپ سمجھا جاتا تھا, جہاں باپ بھی کمرے میں آتا تھا تو ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ سیدھے کھڑے ہو کے بیٹھ جاتے تھے, وہ ٹانگیں نہیں پھیلاتے تھے. یہ کیا معاشرہ واپس آ سکتا ہے یا یہ خواب کے ساتھ ہی میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے؟ یہ بالکل واپس آ سکتا ہے. آپ صرف اپنے فیملی سٹرکچر جو ہے ہمارا اس کو تھوڑا سا ری ڈیزائن کرنا شروع کر دیں اور رسپانسبلٹیز کو پراپرلی شفٹ کرنا شروع کر دیں. اور پلیز اگر ہم یہ کانسیپٹ یعنی فیملی کا کانسیپٹ وہی رہنا چاہیے, ہمارے دادا دادی اتنے ہی امپورٹنٹ رہنے چاہیے کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن آپ شادی کے بعد بچے اور بچی کو الگ گھر بنا کے یا الگ کمرہ دینے اور الگ سسٹم بنانے کا کانسیپٹ لے کے آئیے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فیملی ٹائز پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گی. اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں ماں باپ سے الگ ہو جائیں, میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ اگر ماں باپ اوپر رہ رہے ہیں بچے نیچے رہ لیں, بچے اگر نیچے ماں باپ نیچے ہیں تو بچے اوپر رہ لیں ساتھ والے کمرے میں. پلیز جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے کہ ایک ہی بندے کے اوپر ساری رسپانسبلٹیز ڈالنے کی بجائے ہر بندہ اپنی اپنی رسپانسبلٹیز اٹھائے گا تو آپ دیکھیں گے فیملی سسٹم بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, بلکہ ان کی امپورٹنس اور زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. حضور آپ کی طرف سے جا رہا ہوں, آخری لمحات ہے. مجھے لگتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے, باپ نیچے رہ رہا ہے تو بچوں کو اوپر رہنا چاہیے, تو بچے تو تب بھی پیدا ہوتے تھے جب ایک چھت کے اوپر ہم نے 17 جو ہے وہ چارپائیاں لگائی ہوتی تھیں اور ایک پنکھا چل رہا ہوتا تھا اور سارے سوئے ہوتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ ہم کیوں دے رہے ہیں خود اپنی اولادوں کو کہ الگ ہوں؟ بلال بھائی بات سنیں, میرے خواب کو پورا ہوتا دیکھ سکتے ہیں آپ. میری سن لیں بات. پتہ کیا بات اوپر نیچے رہنے کی نہیں ہے, بات ہے اپنی ذمہ داری کی اور دوسرے کے حقوق. تو ہم ذمہ دار نہیں سن لیں نہیں نا, جب تک ہم دوسرے کے, ہم ہمیشہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں اور حق ہمیں نظر بھی وہی آتا ہے جو ہمارا اپنا حق ہوتا ہے. فائدہ جب ہم دوسروں کے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کا ہمیں احساس جس دن ہمیں ہو گیا, دوسروں کے حقوق کا اور اپنی ذمہ داریوں کا ہمیں احساس ہو گیا, ساری دنیا کو ہے, ہمیں ہی نہیں ہے بس. میں جب اپنی بات کر رہا ہوں تو پورے معاشرے سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. نمبر 1 بات, اس دن نظام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. نمبر 2 بات سنیں, آپ بار بار ممبر و محراب کی بات کر رہے ہیں, جس بندے کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں وہ بندہ ممبر و محراب کا نمائندہ نہیں ہے, اور اس نے جو آگ لگائی تھی وہ اس آگ میں خود جل گیا. جب میں اسلام کو دیکھتا ہوں, جب میں ممبر و محراب کو دیکھتا ہوں, تو ممبر و محراب سے جو تو یہ بات ہمیں ملی ہے کہ جناب اگر مہمان آتا ہے تو دیا بجھا دیا جاتا ہے. ہمیں ممبر و محراب سے یہ بات ملتی ہے, ہمیں ممبر و محراب سے یہ بات ملتی ہے کہ حقوق ہمسایوں کے اتنے ہیں کہ کہیں جو ورثے میں کہیں ان کا حق نہ رکھ دیا جائے. ہمیں ممبر و محراب سے سنیں یہ بات ملتی ہے والدین کے قدموں تلے جنت ہے. ہمیں ممبر و محراب سے یہ بات ملتی ہے کہ بچیاں آپ کے لیے بشارت اور آپ کے لیے جنت کی ضمانت کے طور پر آئی ہیں. ہمیں حقوق یہ ملتی ہے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کریں بھائی کے لیے وہی پسند کریں. اور تم میں آخری بات, تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہیں, اور بیویوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ اگر تمہارا باپ مر رہا ہے تو خامند کی اجازت کے بغیر نہیں جانا. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سنا کے تو دیکھیں. ایک چھوٹی سی بات یار باقر بھائی کو, ایک جملہ سنیں. اسلام ممبر و محراب یہ کہتا ہے بچی پیدا ہوئی تو یہ بشارت ہے, قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ. اچھا یہی بچی جنت کی ضمانت ہے. کل یہ بچی جوان ہوتی ہے, اس کو نکاح کا حق حاصل ہے, یہ بچی کل ماں بنتی ہے, اس کے قدموں تلے جنت ہے, یہ آپ کی بہن ہے, آپ کی عزت و آبرو ہے. مجھے بتائیں تو صحیح ہے اسلام نے عورت کو کہاں پہ حق نہیں دیا؟ باقر بھائی آخری جملے, اس خواب کو میں پورا کر سکتا ہوں کیسے؟ بے شک آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہر کوئی کھیلتا ہے, ان میں سے ایک آزادی ہے. امریکہ نے آزادی کے لفظ سے کھیلتے ہیں, بالکل. جتنا ملک امریکہ نے تباہ کیے ہیں نا, اسے نعرہ لگائے تھے میں تمہیں آزادی دلوانا چاہتا ہوں, اور آج کل خاندانی سسٹم تباہ کرنے کے پیچھے بھی یہی ہے, ہمیں آزادی چاہیے. اب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جب شادی ہو رہی تھی امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام سے, اس گھر میں ساس بھی تھی. ہائے 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 ہائے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا, میں تو اپنی بیٹی اس گھر میں رخصت نہیں کروں گی, وہاں تو سانس رہتی ہے. یا حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ جی اپنی ساس والدہ کو اوپر میں بھیج دو, نیچے میری بیٹی رہے گی. ہاں جی, وہاں پہ تو ڈبل سٹوری تھی نہیں. یہ بھی ساتھ کہا کہ بیٹی بچوں کی تربیت بھی تو نے کرنی ہے, کھانا بھی تو نے بنانا ہے. اسی طرف میں آ رہا ہوں بلال بھائی, مشکیزہ پانی بھی لے کے آنا ہے. ایک بات یہ بھی کہی اپنی بیٹی کو کہ بیٹی گھر کے معاملات تو نے دیکھنے, اور جو معاشرتی جو سوسائٹی میں کوئی فوتگی ہو جائے, کوئی خوشی, وہ تیری سانسیں دیکھنی ہے. ظرف شاہ سے ایک جملہ لے لوں. ظرف شاہ میں معافی کے ساتھ. جی جی جی
بہت شکریہ. اور میں ایک بیٹی ہوں, ایک ماں ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا خواب انشاءاللہ ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا. لیکن میں یہ آپ کے چینل کے ذریعے اپنی پوری قوم سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب بچوں کا نکاح ہو تو خطبہ نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے نا, اس کا فہم اپنے بچوں کو دیں. اور وہ فہم صرف دولہا دلہن کو ہی نہ ہو, ان کے پورے خاندان کو ہو. اور اس نکاح کے اندر جو ہدایات ہیں اور قرآن جو ہمیں حکم دیتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, آپس کے تعلقات میں فضل کو نہ بھولو, تو پھر انشاءاللہ تعالی ایک چھت کے نیچے چاہے پرائیویسی بہو کو ملے اور چاہے اس کو محدود ایریے میں اپنی پرائیویسی کو برقرار رکھنا پڑے, وہ حق ادا کرے گی ساس سسر کا بھی, اور ساس سسر بھی شفقت اور محبت. بہت شکریہ. یہ آخری بات جو ہے نا ظافر شاہ نے بڑی ہی زیادہ خوبصورت کر دی. وہ جو خطبہ نکاح ہے نا, وہ میں نے پڑھا ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا خطبہ جو تھا نا وہ حضرت علی نے خود پڑھا تھا, یعنی کہ جو تعریف والا جو حصہ تھا وہ امام علی نے خود پڑھا تھا, اور جو نصیحت والا تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. اپنی بیٹیوں کو وہ ضرور سنائیے گا. لیکن ایک منافقت سے باز آ جائے, جب آپ اوپر اور نیچے ماں باپ کو اور دلہا دلہن کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں نا, تو خدا کے واسطے میرے ہاتھ جڑے ہیں, میں معافی کے ساتھ علماء کرام سے اور سب سے معافی مانگ کے کہتا ہوں, پھر وہ اپنی ماں سیدہ کی چکی چلانے والی بات نہ کیا کریں, پھر وہ 3 دن روزے رکھنے والی مثالیں جو ہے نا وہ ہمیں نہ دیا کریں, کیونکہ یہ جو گھر ہے نا, اس گھر کا جو نیوکلیس ہے وہ چکی چلانے والی جو بیٹی باپ کے پاس جا کے خیبر کے بعد کہتی ہے نا کہ مجھے ایک کام کرنے والی دے دو, اور باپ جو ہے وہ آگے سے چکی چلانے والی کو ملازمہ نہیں دیتا, وہ اس کو 3 تسبیحات دیتا ہے. اگر آپ نے یہ سنے ہیں واقعات تو خدا کے واسطے اپنے گھروں کو منافقانہ طریقے سے توڑنے کی جہد میں مت لگیں, برکت نہیں ہوگی.